دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کروں اپنے آپ سے کہ ہم نے اس منبر سے، اس محراب سے، اس لباس سے اہل بیت کا پیغام پہنچایا نہیں، تو گلہ شکوہ بھی کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں جملہ کہوں، ہم نے اپنے عقائد کی صحیح ترجمانی نہیں کی۔ مجلس میں اگر علماء کرام بھی تشریف فرمائے تو میں ان سے بھی اور اپنے آپ سے بھی گلہ کر رہا ہوں۔ اردو میں آپ کو رجت کی کوئی کتاب ملے تو مجھے بتائیے گا، رجت کے موضوع پہ کوئی اردو میں کتاب ملے تو مجھے بتائیے گا۔ نہیں مل رہی۔ جب آپ نے کتاب نہیں لکھی، ممبر پہ بیان کیسے ہوگا؟ جب ممبر پہ بیان نہیں ہوگا، اس بچے کو، جوان کو رجت کا مطلب کیسے پتہ چلے گا؟ دلائل کیسے سمجھے گا؟ کسی کو کیسے سمجھائے گا جب اس نے خود سنا ہی نہیں ہے سوائے ایک لفظ کے، اور اس نے اس سے زیادہ بات سنی نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس جو آپ کہتے ہیں کہ رجت ہوگی؟ کتنی آیات ہیں، کتنی احادیث ہیں، تفصیل کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اردو میں مواد نہیں ہے۔ 3 عقیدے ایسے ہیں جو مخصوص ہیں تشیع کے ساتھ۔ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے جو یہ 3 عقیدے نہ رکھتا ہو۔ سب سے پہلا عقیدہ شفاعت کا عقیدہ، جو ہم پر اتنا ہی اعتبار نہیں کرتا کہ قیامت میں میرے معصوم امام میری مدد کریں گے، تو پھر وہ ہمارا چاہنے والا کیسے ہے؟ عقیدہ شفاعت، عقیدہ شفاعت یہ مخصوص ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں مولانا اوروں کے ہاں بھی ہے، مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات روشن ہے کہ ہمارے ہاں عقیدہ شفاعت پر اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، پہلے ہی مرحلے پر آپ سے ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں۔ یہ منبر عقائد کے دفاع کی جگہ ہے، تبلیغ مکتب اہل بیت کی جگہ ہے۔ میں قانونی، شرعی، اخلاقی، انسانی حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ خبردار ذہن میں ایسا نہ آئے کہ اگر میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے پر یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، تو ہاتھ باندھنے والا ناراض ہو جائے۔ میں ہاتھ باندھنے والے کی مذمت کرنے نہیں بیٹھا، میں ہاتھ کھولنے والے کو سہارا دینے بیٹھا ہوں۔ اپنے عقیدے کا دفاع، اپنے عقیدے کی ترجمانی، اپنے عقیدے کا بیان اس منبر کا تقاضا ہے۔ پہلا عقیدہ، ایک عقیدہ عقیدہ شفاعت ہے کہ جو مخصوص ہے آپ کے ساتھ۔ دوسرا عقیدہ عقیدہ رجعت۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کروں اپنے آپ سے کہ ہم نے اس منبر سے، اس محراب سے، اس لباس سے اہل بیت کا پیغام پہنچایا نہیں، تو گلہ شکوہ بھی کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ فلاں کیوں نہیں مانتا، فلاں کیوں نہیں مانتا۔ ایک صاحب کہنے لگے فلاں کو جب یہ بات پتا ہے تو وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا۔ مکتب اہل بیت کی سالمیت، آفاقیت اتنی روشن ہے، اس تک پہنچنے میں جو چیزیں رکاوٹیں ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ عقیدہ رجت ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ عقیدہ رجت کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں قیامت سے پہلے اللہ مظلوموں کو بھی اٹھائے گا اور ظالموں کو بھی قبروں سے اٹھا کر ظاہری حیات عطا کرے گا۔ جب اللہ ظالموں کو بھی اٹھائے گا، اللہ مظلوموں کو بھی اٹھائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مظلوموں کو اٹھانے کی بات ہو اور تاریخ بشریت میں جو سب سے بڑا مظلوم ہے حسین، وہ دوبارہ نہ اٹھائے جائے؟ لہذا امام حسین اسی مزار اقدس سے، کربلا معلیٰ اسی مزار منور سے تشریف لائیں گے، اور پوری دنیا میں، پوری دنیا پر 10 سال یا بروایت 40 سال امام حسین کی حکومت ہوگی۔ اور یہ حکومت امام حسین کی جب ہوگی کہ جب امام مہدی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی، اور امام آئیں گے اپنے پوتے کے حکومت کے دور میں،
امام مہدی کو ایک شخص، ایک خاتون پتھر مار کر شہید کرے گی، اور امام حسین ان کو غسل و کفن دیں گے اور امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ یہ عقیدہ رجت کا الف بے بتا رہا ہوں میں، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ظالموں کو بھی اللہ اٹھائے گا، مظلوموں کو بھی اللہ اٹھائے گا۔ نام آئے ہیں ائمہ معصومین کی زبان مبارک پر کہ کون کون اٹھائے جائیں گے جی۔ حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد، حذیفہ یمان، مالک اشتر، اور مالک اشتر امام کے بڑے لشکر کے سالار ہوں گے۔ میں تو اس نام پر ہی رشک کرتا ہوں، نام کیسا ہے جو پہلے امام کے لشکر کا بھی سالار ہے اور آخری امام کے لشکر کا بھی سالار ہے، مالک اشتر۔ بھائی زبردستی نعرے نہیں لگواؤ، خود لگائیں گے وہ اگر کسی اور کو لگانا ہوگا۔ وہ جواب دینا نہیں چاہ رہے ہیں، تم نعرے لگوا رہے ہو۔ میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، اس لیے اس کو کہہ دیا، کسی اور کو ایسے نہیں کہوں گا، اتنا بد اخلاق نہیں ہوں، ان سے آشنائی ہے تو اس لیے کہہ بھی دیا۔ بلندر صلوات پڑھ دیجئے گا محمد، صلوات پڑھ دیجئے نبی کی ذات۔ توجہ ہے، حضرت کچھ نبی بھی اٹھیں گے، یوشع بن نون اٹھائے جائیں گے، حضرت موسیٰ کے وصیوں میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل ابن حزقیل اٹھائے جائیں گے، دو نبی اسماعیل کے نام سے ہیں، اسماعیل ابن ابراہیم، اسماعیل ابن حزقیل۔ حضرت اسماعیل ابن حزقیل کو بھی اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ اور سبب کیا ہے انہیں کیوں اٹھایا جائے گا؟ اس لیے کہ ان کو زندگی میں جو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے ناخن کھینچے، ان کے بال نوچے، پلکوں کے، بھووں کے، داڑھی کے، سر کے، پھر ان کی کھال اتاری زندگی میں، ان کے بدن کی کھال اتاری، اور جس تکلیف میں وہ تھے سوچا جا سکتا ہے۔ جب اس کیفیت میں کھال ان کی کھینچ رہے تھے تو ان کی زبان پہ شکر کے کلمات تھے۔ یہ قصے دہرانے چاہیے، یہ باتیں بتانی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ اول فول بکنے والے لوگ ذرا مجلس میں آ کے بیٹھیں اور سنیں کہ صابر کسے کہا جاتا ہے۔ یہ کھال کھینچی جا رہی ہے تو ایک مرتبہ فرشتہ آیا، یا اللہ تیرا نبی تکلیف میں، کہا جا کے پوچھ لو کیا کہتا ہے میرا اسماعیل۔ جبریل آئے، کوئی حاجت ہے؟ کھال کھینچی جا رہی ہے حضرت اسماعیل ابن حزقیل کی۔ فرمانے لگے میری کوئی حاجت نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے یہ بتا دو میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ کہا تمہارا رب تم سے راضی ہے، اور اسی رب نے بھیجا ہے کہ کوئی آرزو، کوئی خواہش، کوئی تمنا۔ فرمانے لگے، اب جملہ سنیں، فرمانے لگے میری ایک آرزو ہے، یہ میرے بدن کی آخری کھال کا ٹکڑا بھی کھینچ لیں گے، میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے شکر کے، سوائے اللہ کے آگے حمد کہنے کے۔ بس آرزو یہ ہے کہ آخری نبی کے نواسے حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں شمار کیا جاؤں۔ مجھے جب اٹھایا جائے تو شہدائے کربلا میں میرا شمار ہو، لہذا امام حسین کے ساتھ یہ بھی آئیں گے۔ تب جو ہے ہمارے جگہ نام ہے صلوات۔ رجت کا عقیدہ، مضمون آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ رجت کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے، بدا کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بدا کا عقیدہ کیا ہے میرے بچے اور جوان؟ یہ مجمع میں سال بھر نہیں ملتا جو آج مل رہا ہے، اس لیے سن لیجئے بنیادی باتیں۔ بدا کا عقیدہ، پھر میں جملہ کہوں، ہم نے اپنے عقائد کی صحیح ترجمانی نہیں کی۔ مجلس میں اگر علماء کرام بھی تشریف فرمائیں تو میں ان سے بھی اور اپنے آپ سے بھی گلہ کر رہا ہوں۔ اردو میں آپ کو رجت کی کوئی کتاب ملے تو مجھے بتائیے گا، رجت کے موضوع پہ کوئی اردو میں کتاب ملے تو مجھے بتائیے گا۔
نہیں مل رہی. جب آپ نے کتاب نہیں لکھی ممبر پہ بیان کیسے ہوگا؟ جب ممبر پہ بیان نہیں ہوگا اس بچے کو جوان کو رجت کا مطلب کیسے پتہ چلے گا؟ دلائل کیسے سمجھے گا؟ کسی کو کیسے سمجھائے گا جب اس نے خود سنا ہی نہیں ہے سوائے ایک لفظ کے، اور اس نے اس سے زیادہ بات سنی نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس جو آپ کہتے ہیں کہ رجت ہوگی؟ کتنی آیات ہیں، کتنی احادیث ہیں، تفصیل کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اردو میں مواد نہیں ہے. البتہ گلا کرتے کرتے یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے کتاب تیار کر لی ہے کمپوزنگ کی کیفیت میں، تقریباً 350 صفحوں کی کتاب، میری دانش میں پہلی اردو کی کتاب ہوگی، اور انشاءاللہ اسے جو جلدی منظر عام پر لائیں گے تاکہ ہم سمجھیں. اسی طرح لفظ عقیدہ بدا. عقیدہ بدا کیا ہے؟ انسان کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے کوئی ایسا عمل انجام دے اور اپنے مستقبل کو بدل دے. یہ ہے عقیدہ بدا کا ایک جلوہ، ایک اشارہ اس کی طرف. ہمارے علمی مخالفین جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور انہیں ہمیں پسند کرنا چاہیے، جو ہمارے علمی مخالفین ہیں وہ ہمارے اس عقیدے کو یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ بدا شیعوں کی گمراہی کی ایک نشانی ہے. یہ کہتے ہیں شیعہ حضرات کہ اللہ نے 70 سال زندگی میں لکھ دیے تھے، یہ 80 سال کا ہو گیا، 10 سال اسے زیادہ مل گئے. 70 سال کی زندگی گزارنی تھی، یہ 60 سال میں مر گیا. یہ جو اللہ نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا، معاذ اللہ پروردگار عالم کا علم تبدیل ہوا ہے تبھی اس کا ارادہ بدلا ہے. لہذا شیعہ گمراہ ہیں. ہم پیش نہیں کر پائے، ہم بتا نہیں پائے، خوب تبیین نہیں کر پائے کہ عقیدہ بدا کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے. عقیدہ بدا علم الہی کی تبدیلی کو نہیں کہتے. بھائی ہمارے یہاں کا جج سیشن کورٹ کا ایک فیصلہ، ہائی کورٹ کا دوسرا فیصلہ، یا ایک جج نے ایک فیصلہ دیا، 3 بیٹھے تو ایک اور فیصلہ ہو گیا. یہ جو فیصلہ ہمارے یہاں بدلتا ہے وہ معلومات کے بدلنے پر بدلتا ہے. معلومات تبدیل ہوتی ہے، فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ کا ارادہ تبدیل ہو رہا ہو تو کیا معاذ اللہ کا علم تبدیل ہو رہا ہے؟ بس یہی اگر بات کریں گے تو گمراہی ہو جائے گی، یہی اگر بات کریں گے تو یہ توحید کے عقیدے کے خلاف ہو جائے گا. مگر یہ بات ہے ہی نہیں. ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ اللہ کا علم تبدیل ہوتا ہے، اللہ کا علم معاذ اللہ بڑھ جاتا ہے. ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ یہ رہے ہیں کہ میں تبدیل ہو جاتا ہوں تو اللہ کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہے عقیدہ بدا کا ایک اشارہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے کوئی ایسا فعل انجام دیا، کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے اللہ نے میری تقدیر تبدیل کر دی. اللہ نے میری تقدیر تبدیل کر دی. طے یہ تھا کہ مجھے یہ ملنا ہے، اب مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. مگر یہ بھی کون بتائے گا؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اتنا ملنا ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری 70 سال کی عمر ہوگی؟ یہ بھی تو اللہ ہی کو پتا تھا. جس اللہ کو یہ پتا تھا کہ اس کی 70 سال کی عمر ہے، اسی اللہ کو یہ پتا ہے کہ اب اس کی 80 سال کی عمر ہے. تو مسئلہ تو اب بھی اللہ ہی کا ہے. پھر یہ بحث لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ذرا